یہ بات ہے اس مخلوق کی جسے اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ پیار سے بنایا۔ یہ بات ہے اس انسان کی جو شیشے میں خود کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ کیا طاقت ہے، کیا شکل ہے، مجھے کون ہرا سکتا ہے؟ مگر افسوس وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ طاقت، یہ خوبصورتی بس ایک دھوکہ ہے جو وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی۔ ذرا پانی پلا دے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اف دادا جی، آپ بھی نا ہر وقت پریشان کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سورۃ التین کی۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ وہ سورت جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک انسان احسن تقویم سے گر کر اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ اپنی طاقت اور جوانی پر ناز کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ جسمانی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے لوگ جو دیکھنے میں امیر اور طاقتور تھے، وہ کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ ارے چھوڑ، ان کی عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں چورا ہو جائیں گے تو کون ہمیں واپس لائے گا؟ یہ سب کہانیاں ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان بس پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور مر جاتا ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ نے یہ بہترین جسم، یہ دماغ بس ایسے ہی بے مقصد بنا دیا۔ لیکن تبھی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں ایک ایسی صورت لے کر جس نے ان کے اس گھمنڈ کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ رکو رکو، اللہ پھل کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ انجیر اور زیتونی کیوں؟ آم یا کھجور کیوں نہیں؟ یہی تو پوائنٹ ہے۔ یہاں بات صرف پھل کی نہیں ہو رہی بلکہ ان علاقوں کی ہو رہی ہے جہاں یہ پھل سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی شام اور فلسطیہ کا علاقہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ اور بہت سے انبیاء آئے۔ وطور سینین۔ اور قسم ہے طور سینا کی، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ وهذا البلد الأمين۔ اور قسم ہے اس آمن والے شہر کی، یعنی مکہ، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اللہ نے ان 3 قسموں کے ذریعے 3 بڑے پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو گواہ بنایا، جیسے اللہ کہہ رہے ہوں، دیکھو ان سب جگہوں سے میرا پیغام آیا ہے اور وہ پیغام سچ ہے۔ لیکن قسم کھائی کس بات کی؟ جواب اگلی آیت میں ہے۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ذرا سوچو، جانور جھک کر چلتا ہے، انسان سیدھا چلتا ہے۔ جانور کھانا منہ سے اٹھاتا ہے، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، جذبات ہیں۔ جسمانی اور روحانی طور پر اللہ نے تمہیں ماسٹر پیس بنایا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ اس اسفل سافلین کے 2 مطلب ہیں جو بہت گہرے ہیں۔ پہلا مطلب جسمانی گراوٹ۔ وہ انسان جو اپنی جوانی اور طاقت پر اتراتا تھا، وقت کے ساتھ وہ واپس بچوں جیسا ہو جاتا ہے، بوڑھا، کمزور، جسے واش روم جانے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گھمنڈ کس بات کا؟ دوسرا مطلب روحانی گراوٹ۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور صرف پیٹ بھرتا ہے، لیکن انسان جب گرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنوں کا حق مارتا ہے۔ یہ ہے اصل نیچے سے بھی نیچا۔ تو کیا ہم سب ایسے ہی ذلیل ہوں گے؟ کیا ہم سب نچلے ترین بن جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے
ایک بچنے کا راستہ دیا ہے اگلی آیت میں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ آج کی دنیا میں ہم احسن تقویم کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے انسٹاگرام فلٹرز، برانڈڈ کپڑے اور جم باڈی ہی بہترین حالت ہے۔ ہم اپنے جسم کو تو سنوارتے ہیں لیکن اپنی روح کو اسفل سافلین میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک صحابی البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ التین پڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے نہیں سنا۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے بہترین بنایا ہے، تو یہ انسان کیوں اپنی عزت گنوا رہا ہے؟ اس سورت کے آخر میں اللہ ایک چھپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں، فما يكذبك بعد بالدين اب کون سی چیز تجھے جزا و سزا کے بارے میں جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ اور پھر وہ آخری آیت جو دل چیر دیتی ہے، أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں اتنا ظلم ہے، انصاف کہاں ہے؟ جواب سورۃ التین میں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تو وہ تمہارا حساب بھی پرفیکٹ لے گا۔ اگر ہٹلر جیسے لوگوں کو سزا نہ ملے اور معصوم لوگوں کو انصاف نہ ملے تو یہ کائنات بہترین کیسے ہوئی؟ اس لیے قیامت کا ہونا ہی اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو دوستو، سورۃ التین ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے جو ہم آج سے ہی اپنا سکتے ہیں۔ پہلی، اپنی قدر کرو، تم کوئی حادثہ نہیں ہو، اللہ نے تمہیں ڈیزائن کیا ہے۔ ڈپریشن اور کم اعتماد کا شکار مت ہو۔ دوسری، حقیقت کو سمجھو، یہ جوانی، یہ خوبصورتی مستقل نہیں ہے، اس پر گھمنڈ مت کرو، تیاری اس وقت کی کرو جب جسم جواب دے جائے گا۔ تیسری، سب سے بڑا جج، جب کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے اور دنیا میں انصاف نہ ملے تو غم نہ کرنا۔ آیت نمبر 8 یاد رکھو، اللہ سب سے بڑا جج ہے، وہ حساب ضرور لے گا۔ امید ہے آج کے بعد جب آپ انجیر یا زیتون کھائیں گے یا شیشے میں خود کو دیکھیں گے تو سورۃ التین آپ کے ذہن میں ضرور آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کسی اور سورت کو بھی سنیمیٹک انداز میں سمجھائیں تو کامنٹ میں سورہ کا نام لکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔